محرم الحرام کو اسلامی اور انسانی تاریخ میں نمایاں حیثیت و مقام حاصل ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا اور محترم و مقدس مہینہ محبت و امن کا درس دیتا ہے۔ اس اعتبار سے اس بابرکت مہینے کو انتہائی عافیت و سکون کے ساتھ گزر جانا چاہیے، لیکن اس کے برعکس ہر سال اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہو جاتی ہے اور تخریب کاری کے ذریعے ملک کا امن برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سیکورٹی ادارے امن و امان قائم کرنے کی بھرپور منصوبہ بندی اور کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان میں نئے اسلامی سال محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی امن و امان کے حوالے سے حالات پریشان کن ہو جاتے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں، مذہبی اور سیاسی جماعتیں اور پاکستان کا ہر ایک فرد ایک انجانے خوف کے احساس سے دوچار ہو جاتا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ممکن ہے کہ پاکستان میں محرم الحرام امن و امان کے ساتھ گزارا جا سکے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر ذی شعور پاکستانی کے پاس موجود ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو محرم کا مہینہ ان اسلامی مہینوں میں سے ایک ہے کہ جنہیں شریعت مقدسہ نے حرمت کے مہینے قرار دے کر ان کا احترام ملحوظ رکھنے کی سخت تاکید کی ہے، لیکن اسی مہینے میں جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ اس کی حرمت و تقدیس کے بالکل برعکس ہے۔ ہر جگہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل، مین شاہراہوں کا بند ہونا، چوکوں، چوراہوں، گلیوں، شہروں، قصبوں، بلکہ ہر جگہ رکاوٹوں، پولیس، آرمی، رینجرز کی بہتات کی وجہ سے خوف و ہراس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ملکی معیشت کا پہیہ جام اور کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ عوامی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل فرقہ واریت کا خاتمہ اور فرقہ وارانہ فسادات سے بچاؤ ہے، لہٰذا ریاست کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس فساد کے خاتمے کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق مرتب کرے جس پر عمل کرنا بلا تفریق سب پر لازم ہو۔ اس ضابطۂ اخلاق کی روح سے تمام مقدس شخصیات کی تکفیر و توہین اور تنقیص کو جرم قرار دیا جائے، جس کی سزا موت یا کم از کم عمر قید متعین کی جائے۔ اسی طرح انتظامیہ کو ہر ایسی تقریر و تحریر پر پابندی لگانی چاہیے جو کسی کی دل آزاری یا اشتعال کا سبب بن سکتی ہو۔ تمام مسالک کے اکابر کا احترام لازمی قرار دیا جائے۔ جلسوں اور جلوسوں کے لیے بھی الگ سے ایک ضابطۂ اخلاق بنایا جائے اور ان کے لیے حدود متعین کی جائیں۔ تمام جلسوں، جلوسوں، مساجد اور عبادت گاہوں میں ہر قسم کی اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی لگائی جائے۔ اسی طرح ریاستی سطح پر علماء کے تعاون سے ایک ایسا بورڈ تشکیل دیا جائے جس کی تصدیق کے بغیر کوئی بھی مذہبی لٹریچر شائع کرنا جرم ہو۔ اگرچہ دوسری طرف دیکھا جائے تو ایسے ضابطۂ اخلاق پہلے سے موجود ہیں، مگر ان پر عمل درآمد کروانے میں ریاست ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ ان پر عمل درآمد کروانے سے مقامی سطح پر پیدا ہونے والے مسائل ختم ہو سکتے ہیں اور بیرون ملک سے مسلط کی جانے والی دہشت گردی کا مقابلہ نسبتاً آسان ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں موجود تمام مسلم مکاتب فکر کی قیادت اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ فرقہ وارانہ تعصب کی بنیاد پر فسادات پھیلانے والے لوگ اسلام اور پاکستان سے مخلص نہیں ہیں، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی سوچ اور اپنی رائے سے بالاتر ہو کر اسلام اور پاکستان کو سربلند کیا جائے، ایک دوسرے کے مقدسات کو محترم مانا جائے اور کسی کی دل آزاری سے ہر صورت بچا جائے۔ فرقہ واریت کے تعصب سے نکلنے والی گولی اور بھڑکنے والی آگ کا کوئی مسلک اور مذہب نہیں ہوتا، لہٰذا اگر ہم سب مل کر اس آگ پر قابو پا لیں تو یہ ہم سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ